اگلی ہیڈنگ ہے جب غار حرا کا عمل مکمل ہو گیا۔ جب رسول اللہ نے غار حرا میں رہنے کا عمل پورا کر لیا تو حسب معمول آپ نے طواف کعبہ کیا اور ان کو طواف کرتے ہوئے ورقہ بن نوفل ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے بھتیجے، مجھے اس واقعے کی خبر دیجئے جو آپ نے دیکھا تھا اور سنا تھا۔ لہٰذا رسول اللہ نے اس کو وہ پوری بات بتا دی۔ ورقہ نے ان سے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ تیرے پاس ناموس اکبر آتا ہے۔ ناموس اور جاسوس کی وضاحت کی ہے۔ ناموس صاحب ستر خیر کو کہتے ہیں اور جاسوس صاحب ستر شر کو کہتے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور آپ اس امت کے نبی ہیں اور البتہ ضرور آپ ایذا پہنچائے جائیں گے اور آپ ضرور جھٹلائے جائیں گے اور ضرور آپ سے قتال کیا جائے گا اور ضرور آپ کی مدد کی جائے گی، اور البتہ اگر میں نے آپ کو پا لیا اس حالت میں تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا جس کو اللہ دیکھ لے گا۔ اس کے بعد ورقہ نے اپنا سر حضور کی طرف جھکا دیا اور حضور کے سر کی چوٹی پر بوسہ دیا، پھر حضور اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے۔ اللہ نے ورقہ کے قول سے حضور کی ثابت قدمی کو اور زیادہ کر دیا اور آپ کے فکر اور غم کو کم کر دیا۔ نمبر 8، ہمیں خبر دی ابو عبد نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی احمد نے یونس سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصہ تھے۔ انہوں نے حضور کے بارے میں سیدہ خدیجہ کی خبر سن کر شعر کہے تھے، سیرت نگاروں کے ذوم کے مطابق، جو کہ کچھ اس طرح تھے۔ ترجمہ: اے خدیجہ، اگر آپ کی اطلاع درست ہے تو یقین کیجئے کہ احمد اللہ کا رسول بن گیا ہے اور اس کے پاس جبرائیل اور میکائیل ساتھ آتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ وہی ہے جس کی تنزیل سینے کو کھول دیتی ہے۔ اس کے ساتھ وہ کامیاب ہوتا ہے جو توبہ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، اور شقی اور محروم ہوتا ہے اس سے جو سرکش بھٹکا ہوا گمراہ ہوتا ہے۔ لوگ اس وحی کے بعد دو حصوں میں منقسم ہو جائیں گے۔ ان میں ایک طبقہ جنت کے باغات میں ہوگا اور دوسرا اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ جہنم کے طوق میں ہوگا۔ جب وہ ہلاکت کی طرف بلائے جائیں گے، اس میں مسلسل ہتھوڑے برسائے جائیں گے ان کی کھوپڑیوں پر۔ اس کے بعد وہ شعلوں کی نظر ہو جائیں گے۔ پس پاک ہے وہ ذات جس کے حکم کے ساتھ ہوائیں چلتی ہیں، اور وہ ذات زمانوں میں یعنی ایام میں جو چاہے تصرف کرتا ہے، اور اس کے عرش سے لے کر تمام آسمانوں میں اور اس کی تمام مخلوقات میں اس کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے۔ آگے پھر دیا ہوا ہے ورقہ بن نوفل کا کلام۔ ترجمہ: گردش زمانہ گواہ ہے، اللہ نے جو شے لوگوں کے لیے فیصلہ فرما دی ہے اس کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی، یہاں تک کہ وہ بات بھی خدیجہ نے جس کے لیے مجھے پکارا ہے کہ میں اسے خبر دوں، کیونکہ اس کو پوشیدہ غیب کی بات کی کوئی خبر نہیں ہے۔ وہ میرے پاس اس لیے آئی ہے کہ اس کو اس ایک مرد کے بارے میں خبر دوں جو وہ دکھایا گیا ہے عنقریب لوگوں کے پاس۔ اس کے علاوہ بھی اس سے خبریں آئیں گی، چنانچہ خدیجہ نے مجھے اس امر کے بارے میں بتا دیا جو اس نے سنا ہے۔ نمبر 9، ہمیں خبر دی ابو عبداللہ نے، ان کو ابو العباس نے ان کو حدیث بیان کی سیدہ بنت خویلد سے کہ وہ فرماتی ہیں، انہوں نے رسول اللہ سے کہا تھا اس میں جو اس نے ان کی حوصلہ افزائی کی تھی اس بارے میں جس میں اللہ نے ان کو عزت بخشی تھی، نبوت کی۔ انہوں نے کہا تھا، اے میرے چچا زاد، آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جب وہ تیرے ساتھی جو آپ کے پاس آتے ہیں جب آئیں تو آپ مجھے بھی خبر دیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جب وہ آئے تو مجھے بتلانا۔ جبرائیل ہونے کی تصدیق۔ ایک مرتبہ رسول اللہ سیدہ خدیجہ کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک جبرائیل امین آ گئے۔ رسول اللہ نے ان کو دیکھا تو فرمایا، اے خدیجہ، یہ آ گئے جبرائیل۔ وہ بولی، کیا آپ انہیں اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا، جی ہاں، دیکھ رہا ہوں۔ وہ بولی کہ آپ میری دائیں جانب بیٹھ جائیں۔ حضور ہٹ کر دائیں سے بیٹھ گئے۔ خدیجہ نے پوچھا کہ اب بھی آپ انہیں دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا، جی ہاں، دیکھ رہا ہوں۔ پھر وہ بولی کہ آپ میری گود میں بیٹھ جائیں۔ آپ بیٹھ گئے تو انہوں نے پوچھا، کیا اب بھی وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا کہ بالکل آ رہے ہیں۔ پھر خدیجہ نے اپنے سر سے کپڑا ہٹا لیا اور دوپٹہ اتار کر رکھ دیا، حالانکہ حضور ان کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ خدیجہ نے پوچھا کہ کیا اب آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اب وہ چلے گئے۔ خدیجہ نے کہا کہ نہیں، یہ شیطان نہیں ہے، بے شک یہ فرشتہ ہے۔ اے میرے چچا زاد، آپ ثابت قدم رہیے اور خوش ہو جائیے۔ اس کے بعد وہ خود حضور کے ساتھ ایمان لے آئی اور اس نے اس امر کی گواہی دے دی کہ جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں وہ حق اور سچ ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن حسن کو یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے فرمایا، تحقیق فاطمہ بنت حسین نے سنی تھی کہ یہ وہ حدیث بیان کرتی تھی سیدہ خدیجہ سے، مگر میں نے یہ سنا تھا کہ وہ کہتی تھی کہ خدیجہ نے حضور کو اپنے اور اپنی اوڑھنی کے اندر کر لیا تھا تو اس وقت جبرائیل امین چلے گئے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کام تھا جو سیدہ خدیجہ اس لیے کر رہی تھی کہ اپنے دین کی احتیاط اور تصدیق کے لیے معاملے کی چھان بین پھٹک کرنا چاہتی تھی۔ جہاں تک نبی کریم کا تعلق ہے، آپ تو جبرائیل امین کی بات پر یقین کر چکے تھے، جو کچھ اس نے آپ سے کہا تھا، اور ان آیات پر بھی
جو اس نے آپ کو دکھائی تھیں، جن میں ہم بار بار ذکر کر چکے ہیں، اور اس امر پر بھی یقین کر چکے تھے جو آپ کو درخت اور پتھر سلام کرتے تھے اور آپ کے بلانے پر درخت چلے آتے تھے۔ یہ سب کچھ اس کے بعد ہو رہا تھا جب آپ کی قوم نے آپ کی تکذیب کی تھی اور حضور نے ان لوگوں کی شکایت جبرائیل علیہ السلام سے کر دی تھی۔ حضور نے یہ ارادہ آپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا۔ نمبر 10 ہمیں حدیث بیان کی ابو محمد عبداللہ بن یوسف نے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ہے سماک بن حرب نے جابر بن سمرہ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، بے شک اس پتھر کو آج میں جانتا ہوں مکہ میں جو مجھ پر سلام کہتا تھا میری بعثت سے قبل، بے شک میں اس کو اس وقت بھی پہچانتا ہوں۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے صحیح میں ابو بکر بن ابو شیبہ سے۔ نمبر 11 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی سلیمان بن معاذ نے، اس نے جابر بن سمرہ سے یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا، بے شک مکہ میں ایک پتھر ہے وہ مجھ پر سلام کرتا تھا، یعنی سلامتی کی دعا دیتا تھا ان راتوں میں جن میں میری بعثت ہوئی، بے شک میں اس کو پہچان لیتا ہوں جب اس کے پاس سے گزرتا ہوں۔ نمبر 12 ہمیں حدیث بیان کی ابو عبداللہ حافظ نے۔ اس نے عباد بن عبداللہ سے، اس نے حضرت علی سے، وہ فرماتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ کے ساتھ مکے میں تھے، حضور مکے کے بعض نواح میں نکل گئے، لہٰذا جو بھی درخت یا پہاڑ حضور کے سامنے آیا اس نے ان سے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نمبر 13 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران نے۔ انہوں نے عباد سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا تھا حضرت علی سے، وہ فرماتے تھے میں نے دیکھا ہے اپنے آپ کو کہ میں اس کے ساتھ گیا، یعنی نبی کریم کے ساتھ وادی میں، بس نہ گزرے آپ کسی پتھر کے ساتھ نہ کسی درخت کے ساتھ، مگر اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور میں سن رہا تھا۔ نمبر 14 ہمیں خبر دی ابو الحسن علی بن محمد بن مقری نے۔ ان کو ابو سفیان نے، ان کو انس بن مالک نے۔ وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم کی خدمت میں آئے اور حضور مکہ سے باہر تھے، اور اہل مکہ نے اس دن حضور کو مار مار کر خون سے رنگین کر دیا تھا۔ جبرائیل امین نے پوچھا آپ کو یہ کیا ہوا؟ حضور نے جواب دیا، ترجمہ، ان لوگوں نے مجھے خون کر دیا ہے اور انہوں نے ایسے کیا ہے اور ایسے کیا ہے۔ جبرائیل نے پوچھا کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی نشانی اور کوئی معجزہ دکھاؤں؟ حضور نے فرمایا جی ہاں۔ جبرائیل نے کہا آپ اس درخت کو اپنے پاس بلائیے، چنانچہ رسول اللہ نے اس کو بلایا۔ وہ درخت زمین پر لکیریں ڈالتا ہوا یا زمین چیرتا ہوا چلا آیا، یہاں تک کہ حضور کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جبرائیل نے فرمایا کہ اب آپ اس درخت کو کہیے کہ وہ واپس چلا جائے۔ حضور نے فرمایا واپس اپنی جگہ چلے جائیے، لہٰذا وہ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ رسول اللہ نے جبرائیل سے کہا مجھے یہ بات کافی ہے، یعنی میرا دل مطمئن ہے۔ چیپٹر 62 قرآن میں سے نازل ہونے والی پہلی سورت۔ نمبر 1 ہمیں خبر دی ابو الحسن محمد بن حسین بن داؤد الوی نے۔ اس نے عروہ سے، اس نے سید عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ فرماتی ہیں بے شک پہلی چیز جو نازل ہوئی قرآن سے وہ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے۔ یہ اسناد صحیح ہے اور اس کا مفہوم گزر چکا ہے۔ نمبر 2 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ اور ابو عبداللہ اسحاق نے۔ ان کو خبر دی یحییٰ بن ابو کثیر نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے کہ قرآن کا کون سا حصہ پہلے نازل ہوا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یا ایھا المدثر۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا اقرا بسم ربک۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا تھا کہ قرآن مجید کا کون سا حصہ پہلے نازل ہوا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ یا ایھا المدثر۔ فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ یا اقرا بسم ربک۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں مہینہ بھر غار حرا میں عبادت کرتا رہا، میں نے جب وہاں پر قیام پورا کر لیا اور میں نیچے وادی میں اتر آیا، پھر مجھے آواز لگائی گئی، چنانچہ میں نے نظر اٹھا کر اپنے سامنے دیکھا اور پیچھے دیکھا اور دائیں بائیں دیکھا، مجھے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو یکایک وہ ہوا میں تخت بچھائے ہوئے بیٹھا تھا، لہٰذا مجھے خوف اور وحشت نے پکڑ لیا۔ میں خدیجہ کے پاس آیا، میں نے ان سے کہا کہ مجھے کپڑے اڑا دو۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اس کو مسلم نے نقل کیا ہے صحیح میں، اور تحقیق زہری کی روایت میں گزر چکا ہے۔ ابو سلمہ سے، اس نے جابر سے کہا کہ یا ایھا المدثر کا نزول وحی کے سلسلے کے رک جانے کے بعد تھا، اور اس میں اس پر دلالت ہے کہ یہ اس کا نزول اقرا بسم ربک کے بعد ہوا تھا۔ نمبر 3 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی جابر بن عبداللہ نے کہ اس نے سنا رسول اللہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وحی رک گئی تھی مجھ سے، بس میں پیدل چل رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، میں نے
اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ فرشتہ جو میرے پاس غار ہرا میں آیا تھا وہ آسمان کے افق پر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا اس کے خوف کی وجہ سے میں پسیج گیا اور میں زمین پر بیٹھ گیا۔ پھر میں اپنے گھر والوں کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، لہٰذا انہوں نے مجھے چادر اڑا دی۔ پھر اللہ نے ایک آیت اتاری، اے کپڑے اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور کپڑے پاک رکھیے اور بتوں سے دور رہیے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا عبد الملک بن شعیب سے، اور ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے پھر محمد بن عمر سے کہ پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ اقرا بسم ربک ہے۔ نمبر 4 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے بغداد میں۔ وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی محمد بن عباد بن جعفر مخزومی نے کہ اس نے سنا تھا اپنے بعض علماء سے، وہ کہتے ہیں کہ پہلی چیز جو اللہ نے اپنے نبی کریم پر نازل کی تھی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے۔ ان علماء نے کہا کہ اس سورت کا اول حصہ جو رسول اللہ پر غار حرا والے دن نازل ہوا تھا، پھر اس کا آخر اس کے بعد نازل ہوا جب اللہ نے چاہا۔ بہرحال وہ حدیث جس کی خبر دی ہمیں عبداللہ حافظ نے، اس نے ابو میسرہ بن عمرو بن شرحبیل سے کہ یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا سے کہ میں جب اکیلا خلوت میں ہوتا ہوں تو میں ایک آواز سنتا ہوں اور اللہ کی قسم میں ڈرتا ہوں کہ کوئی بڑا خطرہ نہ ہو جائے۔ اس نے کہا اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ایسے کریں گے، پس قسم ہے اللہ کی، بے شک آپ امانتیں صاحب امانت کو ادا کر دیا کرتے ہیں، گویا کہ آپ امین ہیں اور آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور آپ سچی بات کرتے ہیں۔ جب ابو بکر صدیق داخل ہوئے اور رسول اللہ نہیں تھے تو پھر ختیجہ نے حضور کی بات ان کو بتائی اور بولی اے عتیق، آپ جائیے محمد کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس۔ حضور جب گھر میں آئے تو ابو بکر نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا آپ میرے ساتھ چلیے ورقہ بن نوفل کے پاس۔ حضور نے پوچھا آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ختیجہ نے، لہٰذا دونوں چلے گئے۔ جا کر دونوں نے ورقہ کو واقعہ بتایا۔ حضور نے بتایا کہ جب میں اکیلا خلوت میں ہوتا ہوں تو میں اپنے پیچھے ایک آواز سنتا ہوں یا محمد یا محمد، زمین پر بھاگتے ہوئے چل۔ پس فرمایا کہ ایسا نہ کر، جب تیرے پاس آ جائے تو پکے رہیے یہاں تک کہ آپ سن لیں جو کچھ وہ کہے، اس کے بعد میرے پاس آنا اور مجھے خبر دینا۔ پھر جب آپ اکیلے ہوئے تو آپ کو آواز لگی ہے محمد کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہاں تک کہ ولدالین تک پہنچے اور کہا کہیے لا الہ الا اللہ۔ پھر ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، ان کو جا کے یہ چیز بتائی کہ آواز دینے والے نے سورہ فاتحہ پڑھنے کا کہا ہے، لہٰذا ورقہ نے بتایا آپ خوش ہو جائیے، پھر خوش ہو جائیے، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جس کی بشارت عیسیٰ بن مریم نے دی تھی، اور بے شک آپ موسیٰ کے مثل ناموس پر ہیں، بے شک آپ نبی مرسل ہیں اور بے شک آپ کو عنقریب جہاد کا حکم دیا جائے گا آج کے بعد، اور اگر میں نے تجھے اس وقت پا لیا تو میں آپ کے ساتھ ضرور جہاد کروں گا۔ جب ورقہ کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ نے فرمایا البتہ تحقیق میں نے قیس عالم کو جنت میں دیکھا ہے، اس کے اوپر ریشم کے کپڑے ہیں اس لیے کہ مجھ پر ایمان لے آیا تھا اور میری تصدیق کی تھی۔ اس سے حضور کی مراد ورقہ تھی۔ یہ روایت گو کہ منقطع ہے، اور اگر یہ محفوظ ہو تو احتمال رکھتی ہے کہ یہ خبر ہو اس کے نزول کے بارے میں اس کے بعد کہ آپ کے اوپر اقرا بسم ربک اور یا ایھا المدثر نازل ہوئی تھی۔ چیپٹر 63 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کس کا اسلام مقدم ہے؟ ابو بکر صدیق اور حضرت ابن مسعود کے لیے حضور کے معجزات کا ظہور، حضرت طلحہ کا راہب کا قول سننا اور خالد بن سعید کا خواب دیکھنا وغیرہ۔ نمبر 1 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو محمد بن اسحاق سے، وہ کہتے ہیں کہ سیدہ ختیجہ ان لوگوں میں سے پہلی خاتون تھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لائیں تھیں اور جو کتاب حضور لائے تھے اس کی تصدیق کی تھی۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ پھر جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس آئے تھے جس وقت آپ کے اوپر نماز فرض ہوئی تھی۔ اس نے آ کر حضور کے لیے اپنی ایڑی سے وادی کے ایک کونے میں ٹھوکر ماری تھی، لہٰذا اس سے حضور کے لیے پانی کا چشمہ صافی پھوٹ پڑا تھا، لہٰذا اس پانی سے حضور نے اور جبرائیل علیہ السلام نے وضو کیا، اس کے بعد دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے اندر 4 سجدے کیے، اس کے بعد نبی کریم واپس لوٹ گئے جس سے اللہ تعالیٰ نے حضور کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں اور آپ کے دل کو سکون بخشا، اور جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز لائے تھے جو حضور کو محبوب تھی۔ اس کے بعد حضور کا ہاتھ پکڑا اور اسی چشمے پر لے آئے، حضور نے پھر اسی طرح وضو کیا جیسے جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس کے بعد حضور اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے 2 رکعتیں ادا کیں اور 4 سجدے کیے، اس کے بعد وہ دونوں خفیہ نماز پڑھتے تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت علی
مرتضیٰ آئے اس واقعے کے ایک دن کے بعد۔ انہوں نے ان دونوں کو گھر میں خفیہ نماز پڑھتے دیکھا تو علی مرتضیٰ نے کہا، یہ کیا چیز ہے اے محمد؟ رسول اللہ نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے جس کو اس نے اپنے لیے چن لیا ہے اور اس کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے، لہٰذا میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، تمہیں بلاتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف اور اس کی عبادت کی طرف، اور لات اور عزیٰ کے ساتھ کفر اور انکار کی طرف۔ حضرت علی نے کہا، یہ ایک ایسا امر ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ میں اس معاملے کا از خود کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، بلکہ میں پہلے اس کو ابو طالب یعنی والد کو بتاؤں گا۔ اگلی ہیڈنگ، حضرت علی کا قبول اسلام۔ حضور اس بات کو ناپسند کر رہے تھے کہ وہ کہیں اس راز کو افشا کر بیٹھے اس سے پہلے کہ آپ کا معاملہ غالب آ جائے اور پھیل جائے، چنانچہ ان سے کہا گیا، اے علی، جب تم اسلام نہیں لا رہے تو تم اس راز کو فاش نہ کرنا۔ چنانچہ حضرت علی اس رات کو رکے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام ڈال دیا، لہٰذا صبح ہوتے ہی وہ حضور کے پاس آ گئے اور عرض کی، آپ نے کیا پیش کیا تھا مجھ پر اے محمد؟ حضور نے اسے بتایا کہ آپ شہادت دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور لات اور عزیٰ کے ساتھ کفر کر لیجئے اور شریکوں سے بیزاری کر لیجئے۔ چنانچہ حضرت علی نے ایسے ہی کر لیا اور اسلام لے آئے۔ پھر علی اسی حالت پر ٹھہرے رہے جیسے حضور کے پاس آئے تھے، مگر ابو طالب سے ڈرتے رہتے تھے اور حضرت علی نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، اسے ظاہر نہیں کر رہے تھے، اور پھر حضرت زید بن حارثہ مسلمان ہو گئے، لہٰذا یہ لوگ 1 مہینے کے قریب خاموشی سے ٹھہرے رہے، حضور کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، اور اللہ نے حضرت علی پر انعام فرمایا تھا۔ اس میں سے یہ بات بھی تھی کہ وہ اسلام سے قبل رسول اللہ کی گود میں یعنی حضور کی زیر تربیت اور زیر پرورش رہے۔ اگلی ہیڈنگ، حضرت علی کی پرورش رسول اللہ نے کی تھی۔ ابو طالب کثیر العیال تھے، ان کا بوجھ رسول اللہ نے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ہلکا کیا۔ نمبر 2، ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ہے مجاہد بن جبر بن ابو الحجاج سے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی پر اللہ کا یہ انعام تھا کہ ان کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا، یہ کہ قریش کو سخت قحط سالی، غربت اور بھوک پہنچی تھی اور ابو طالب زیادہ عیالدار تھے، چنانچہ رسول اللہ نے اپنے چھوٹے چچا عباس سے، جو حضور کے دودھ شریک بھائی بھی تھے اور دوست بھی، کہا، اور وہ بنی ہاشم سے زیادہ آسودہ حال تھے، اے عباس، تیرا بھائی ابو طالب کثیر العیال ہے اور لوگوں کو جو غربت اور قحط سالی لاحق ہو گئی ہے وہ بھی تیرے سامنے ہے، آپ چلیے ہم ان سے ان کے عیال کا کچھ بوجھ ہلکا کریں۔ چنانچہ یہ لوگ اس کے پاس گئے اور حضور نے علی کو لے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس کے بعد سے وہ ہمیشہ حضور کے پاس رہے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو نبی بنا کر مبعوث فرما دیا۔ پھر علی حضور کے ساتھ ایمان لے آئے اور ان کی تصدیق کی۔ نمبر 3، ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی اسماعیل بن ایاس بن عفیف نے اپنے والد سے، اس نے ان کے دادا عفیف سے، کہ اس نے کہا کہ میں تاجر آدمی تھا، میں ایام حج میں منی میں گیا اور عباس بن عبد المطلب بھی تاجر آدمی تھا، میں اس کے پاس گیا کہ میں کچھ مال اس سے خریدوں اور کچھ اس کے پاس فروخت کروں۔ کہتے ہیں کہ ہم موجود تھے کہ اچانک خیمے سے ایک آدمی نکلا اور وہ کعبے کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنے لگا، اس کے بعد ایک عورت نکلی، وہ بھی کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگی، پھر ایک لڑکا نکلا، وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ میں نے پوچھا کہ اے عباس، یہ کون سا دین ہے؟ میں تو نہیں جانتا کہ یہ کیسا دین ہے اور وہ کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے، یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور یہ کہ عنقریب قیصر و کسریٰ کے خزانے ان پر کھول دیے جائیں گے۔ یہ عورت جو اس کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے، اس کی بیوی ہے ختیجہ بنت خویلد، یہ اس پر ایمان لے آئی ہے، اور یہ لڑکا ان کے چچا کا بیٹا علی بن ابو طالب ہے، یہ بھی ان کے ساتھ ایمان لے آیا ہے۔ یہ سن کر عفیف کہتے ہیں، اے کاش میں اس دن ایمان لے آتا تو میں تیسرا ہوتا۔ ابراہیم بن سعد اس روایت کی مطابع لائے ہیں محمد بن اسحاق سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ حدیث میں اچانک ایک آدمی خیمے سے نکلا جو ان کے قریب تھا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جب اس نے دیکھا کہ سورج ڈھل چکا ہے تو وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، اس کے بعد اس نے ختیجہ کا ان کے پیچھے قیام ذکر کیا۔ نمبر 3، ابو الحسین بن فضل نے ہمیں خبر دی، وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی محرز بن سلمہ نے، ان کو عبدالعزیز بن محمد نے، عمر بن عبداللہ سے، اس نے محمد بن کعب قرظی سے، کہ بے شک پہلا شخص جو اس امت میں سے رسول اللہ پر ایمان لایا وہ ختیجہ بنت خویلد ہے، اور پہلے 2 شخص جو مسلمان ہوئے وہ ابو بکر صدیق اور علی بن ابو طالب ہیں، اور بے شک
ابو بکر صدیق پہلا شخص ہے جس نے اسلام کو ظاہر کیا، جبکہ علی المرتضیٰ ابھی تک اسلام کو چھپا رہے تھے اپنے والد کے ڈر سے، یہاں تک کہ ابو طالب ان کے والد ان سے ملے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ اس نے بتایا جی ہاں۔ اس نے کہا اچھا پھر اپنے چچا زاد محمد کی تائید اور نصرت کرنا، اور کہتے ہیں کہ علی ابو بکر سے پہلے اسلام لائے تھے۔ نمبر 5 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو یونس بن اسحاق سے، وہ کہتے ہیں کہ پھر ابو بکر صدیق ملے رسول اللہ سے، انہوں نے حضور سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے جو کچھ آپ کے بارے میں قریش کہتے ہیں کہ آپ ہمارے الہوں اور معبودوں کو چھوڑ چکے ہیں اور ہمارے عقلوں کو آپ کم عقل اور بیوقوف کہتے ہیں اور آپ ہمارے آباء و اجداد کو کافر کہتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ جی ہاں سچ ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، پیغام الہی لانے والا نمائندہ ہوں، اس کا نبی ہوں، اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں اسی کا پیغام پہنچاؤں، اور میں آپ کو بھی اللہ کی طرف بلاتا ہوں حق کے ساتھ، اس رب کی قسم وہ حق ہے، میں آپ کو اللہ وحدہ کی طرف بلاتا ہوں، اے ابو بکر اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور آپ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تعلق اور دوستی اسی کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہوگی۔ اور حضور نے ابو بکر کے سامنے قرآن مجید پڑھا۔ ابو بکر نے حضور کی دعوت کو غور سے سنا، مگر نہ اقرار کیا نہ انکار کیا، بس اسلام لے آئے اور بتوں کے ساتھ کفر کر لیا اور بتوں سے دور ہو گئے اور ایمان لے آئے اسلام کے حق کے ساتھ۔ ابو بکر واپس لوٹے تو وہ مومن اور تصدیق کنندہ ہو چکے تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ہے محمد بن عبد الرحمن بن عبداللہ تمیمی نے کہ رسول اللہ نے فرمایا تمہیں دعوت دی اسلام کی طرف میں نے، مگر کسی کو اس سے کبیدگی ہوئی اور تردد اور شک ہوا، اور اس نے سوچا ماں سوا ابو بکر کے کہ جب میں نے ان کو دعوت دی تو نہ انہوں نے شک کیا نہ ہی ان پر کوئی ناپسندیدگی آئی۔ میں کہتا ہوں ایسا اس لیے ہوا تھا کہ ابو بکر صدیق نبی کریم کی نبوت کے دلائل دیکھ چکے تھے اور نبوت کے بارے میں آپ کی دعوت پہلے سن چکے تھے، لہٰذا جب آپ نے ان کو دعوت دی تو وہ پہلے اس میں تفکر اور سوچ بچار کر چکے تھے، اس لیے وہ فوراً اسلام لے آئے۔ نمبر 6 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے ان کو ابو اسحاق نے ان کو ابو میسرہ نے یہ کہ نبی کریم جس وقت ظاہر ہوئے تھے تو آپ اس منادی کرنے والے کی مناد اور پکار سنتے تھے جو کہتا تھا اے محمد، جب آپ آواز سنتے تو وہاں سے جلدی جلدی ہٹ جاتے اور چلے جاتے تھے، چنانچہ حضور نے بطور راز کے یہ بات ابو بکر کو بتا دی تھی کیونکہ وہ اسلام سے قبل بھی حضور کے خاص دوست تھے۔ اگلی ہیڈنگ اسلام قبول کرتے وقت حضرت علی 10 سال کے تھے۔ نمبر 7 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو اسحاق نے، وہ کہتے ہیں کہ پہلا انسان جس نے رسول اللہ کی اتباع کی وہ خدیجہ بنت خویلد زوجہ رسول تھی۔ اس کے بعد جو مذکور ہیں کہ پہلے ایمان لائے وہ حضرت علی ابن ابو طالب تھے، وہ اس وقت 10 سال کے تھے۔ اس کے بعد زید بن حارثہ، پھر ابو بکر صدیق۔ جب ابو بکر اسلام لے آئے تو انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کر دیا اور اللہ اور رسول کی طرف دعوت دینا شروع کر دی، اور ابو بکر صدیق اپنی قوم کے محبوب اور پسندیدہ شخصیت تھے، نرم خو تھے اور قریش میں اعلیٰ نسب والے تھے اور قریش میں سے پڑھے لکھے تھے، زیادہ علم والے تھے، زیادہ حلم والے تھے اس بارے میں جو اس میں خیر و شر تھا۔ لوگ ان کے پاس آتے تھے، صاحب اخلاق تھے، صاحب بھلائی تھے، اپنی قوم کے بڑے اور محترم تھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے اور ان سے محبت کرتے تھے، کئی خوبیوں کی وجہ سے، ان کے علم و فہم اور تاجر ہونے اور ان کی اچھی مجلس اور اچھی سوسائٹی کی وجہ سے۔ چنانچہ انہوں نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی جس پر انہیں یقین تھا اپنی قوم سے جو بھی ان کے پاس آتا اور جو بھی ان کی صحبت میں بیٹھتا ان کے ہاتھ پر اسلام لے آتا۔ اس کے مطابق جو مجھے خبر پہنچی ہے مندرجہ ذیل لوگ ان کی ہی دعوت سے زبیر بن عوام، عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ اور سعید اور عبد الرحمن بن عوف اسلام لائے، لہٰذا یہ لوگ چلے گئے، پھر رسول اللہ کے پاس گئے اور ان کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی تھے۔ آپ نے ان پر اسلام پیش کیا اور ان کے سامنے قرآن پڑھا اور ان کو اسلام کے حق اور ذمہ داری کی خبر دی اور اس کی بھی جو اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے عزت عطا کرنے کا، لہٰذا وہ لوگ ایمان اور اسلام لے آئے اور اس طرح وہ لوگ بھی اسلام کے حق کے اقراری ہو گئے۔ یہ لوگ 8 افراد تھے جنہوں نے اسلام کی طرف سبقت کی تھی، انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی اور انہوں نے رسول اللہ کی تصدیق کی، اور وہ لوگ ہر اس چیز پر ایمان لے آئے جو رسول اللہ کی طرف سے لے آئے تھے۔ نمبر 8 ہمیں حدیث بیان کی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو ابراہیم بن محمد طلحہ سے، وہ کہتے ہیں کہ طلحہ بن عبید اللہ نے کہا کہ میں شہر بصرہ کے بازار میں گیا، ایک راہب پادری اپنے گرجے میں کہہ رہا تھا کہ اس میلے کے حاضرین سے معلوم کرو کیا ان میں سے کوئی اہل حرم میں سے بھی ہے؟
طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی ہاں میں ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا ابھی احمد ظاہر ہوئے ہیں؟ میں نے کہا کہ احمد کون ہے؟ اس نے کہا کہ وہ ابن عبداللہ بن عبد المطلب ہے، یہی مہینہ ہے جس میں وہ ظاہر ہوں گے۔ وہ تمام انبیاء سے آخری ہیں۔ اس کی جائے پیدائش ظہور ارض حرم ہے، اور اس کی ہجرت کھجوروں کے درخت اور پتھریلی زمین اور گندک والی سرزمین ہے۔ بس بچائیے اپنے آپ کو اس سے، اس کی طرف سے سبقت کی جائے گی۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت طلحہ کا قبول اسلام کا واقعہ۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات رچ بس گئی جو اس نے کہی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں جلدی سے نکلا اور مکے میں آ گیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا کوئی نئی بات ہو گئی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ جی ہاں، محمد بن عبداللہ الامین نبی بن گئے ہیں اور ابن ابو قحافہ نے اس کی اتباع شروع کر دی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے نکل کر سیدھا ابو بکر کے پاس پہنچا۔ میں نے ان سے پوچھا کیا آپ نے اس آدمی کی اتباع شروع کر دی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جی ہاں کر لی ہے، آپ بھی چلیے ان کے پاس اور ان کی اتباع کر لیجئے، اس لیے کہ وہ حق کی طرف بلا رہے ہیں۔ لہٰذا طلحہ نے ان کو اس بات کی خبر دی جو راہب نے اس کو بتائی تھی۔ اس کے بعد ابو بکر طلحہ کو لے کر حضور کے پاس پہنچے اور طلحہ مسلمان ہو گئے، اور طلحہ نے راہب والی بات کی خبر رسول اللہ کو بھی دی۔ حضور یہ سن کر خوش ہوئے۔ جب ابو بکر اور طلحہ مسلمان ہو گئے تو ان دونوں کو نوفل بن خویلد بن عدویہ نے پکڑ کر ایک ہی رسی میں باندھ دیا، اور ان دونوں کو بنو تمیم نے نہیں منع کیا، اور نوفل بن خویلد قریش کا شیر کہلاتا تھا، اس لیے ابو بکر اور طلحہ دونوں کا قرینین نام رکھا گیا تھا۔ نمبر 9 ہمیں خبر دی ابو نصر بن عبد العزیز بن قتادہ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو حدیث بیان کی ابو عبید اللہ بن اسحاق بن محمد عمر واقدی سے۔ اس نے اس کو ذکر کیا ہے اپنی اسناد کے ساتھ اور اسی مفہوم کے ساتھ، سوائے اس کے کہ اس نے آخر میں کہا تھا کہ نوفل بن خویلد قریش کے سخت ترین لوگوں میں سے تھا، اس لیے ابو بکر اور طلحہ کو قرینین کہتے تھے، اور نوفل بن خویلد وہی تھا جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی، اللہم اکفنا شر ابن العدویہ۔ میں کہتا ہوں کہ ذکر کیا گیا ہے عیسیٰ بن طلحہ سے کہ عثمان بن عبید اللہ طلحہ کے بھائی نے طلحہ کو ابو بکر کے ساتھ باندھ دیا تھا تاکہ ان کو نماز پڑھنے سے روک دے اور ان کو دین سے واپس لوٹا دے، اور اس کے ہاتھ کو ابو بکر کے ہاتھ سے چھڑا لیا تھا اسی ڈر کی وجہ سے کہ وہ نماز پڑھتے تھے ابو بکر کے ساتھ۔ نمبر 10 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے۔ ان کو حدیث بیان کی یحییٰ بن معین نے، ان کو اسماعیل بن مجالد نے، اس نے وبرہ سے، اس نے حمام سے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمار بن یاسر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ نہیں تھے ان کے ساتھ مگر صرف 5 غلام، 2 عورتیں اور ابو بکر صدیق۔ اور سمتی کی ایک روایت میں ہے کہ میں نے سنا عمار بن یاسر سے، وہ کہتے تھے، روایت کیا اس کو بخاری نے صحیح میں عبداللہ سے، اس نے یحییٰ بن معین سے، اس نے احمد بن ابو طیب سے، اس نے اسماعیل سے۔ نمبر 11 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے۔ اس نے عمرو بن ابسہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس آیا شروع میں جب آپ کی بعثت ہوئی تھی، جب آپ مکہ میں تھے۔ وہ اس وقت چھپے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کیا ہیں؟ فرمایا کہ میں نبی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ نبی کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ، اللہ کا پیغام لانے والا۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں۔ میں نے پوچھا کہ کس چیز کے ساتھ آپ کو اللہ نے بھیجا ہے؟ آپ نے بتایا کہ اس حکم کے ساتھ بھیجا ہے کہ عبادت اللہ کی جائے اور بتوں کو توڑ دیا جائے اور صلہ رحمی کی جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی باتیں ہیں جن کے ساتھ رسول بنائے گئے ہیں، پھر کس کس نے ان باتوں میں آپ کی اتباع کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک آزاد اور ایک غلام نے۔ اس سے حضور کی مراد ابو بکر اور بلال تھے۔ کہتے ہیں کہ عمرو کہتے تھے میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں چوتھا ہوں 4 میں سے۔ فرمایا کہ میں اسلام لے آیا اور میں نے کہا میں آپ کی اتباع کروں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اپنی قوم کے پاس چلے جاؤ، آپ کو خبر مل جائے گی کہ میں نبوت اور رسالت کے ساتھ باہر آ گیا ہوں، تو تم میری اتباع کرنا۔ یہ ایسی حدیث ہے جس کو روایت کیا ہے ایک جماعت نے ابو امامہ سے، اور مسلم نے اس کو نقل کیا ہے۔ نمبر 12 ہمیں خبر دی ابو عمر بسطامی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے سنا سعد بن ابی وقاص سے، وہ کہتے تھے کہ نہیں کوئی اسلام لایا اس دن جس دن میں اسلام لایا تھا، البتہ تحقیق میں ٹھہرا رہا تھا 7 دنوں تک، اور بے شک میں اسلام لانے میں تیسرا تھا۔ روایت کیا اس کو بخاری نے صحیح میں ابو اسامہ سے۔ نمبر 13 ہمیں خبر دی ابو علی حسین بن محمد روز باری نے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلا ان اصحاب میں سے جنہوں نے اسلام کو ظاہر کیا
ساتھ تھے۔ نبی کریم اور ابو بکر صدیق۔ دیگر اس میں یہ اضافہ کیا ہے یحییٰ بن ابی بکیر سے عمار بن یاسر اور ان کی امی سمیہ اور صہیب اور بلال اور مقداد رضی اللہ عنہم۔ نمبر 14 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اسماعیل بن ابو خالد سے، اس نے قیس سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا سعید بن زید بن عمرو بن نفیل سے مسجد کوفہ میں، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم البتہ میں نے دیکھا خود اور بے شک عمر مجھ سے عہد لے رہے تھے اور اپنی بہن سے اسلام پر، اس سے قبل کے اسلام لاتے عمر اور اگر کوئی آدمی۔ نمبر 15 ہمیں حدیث بیان کی ابو بکر بن فورق نے، اس نے زر سے، اس نے عبداللہ بن مسعود سے، وہ کہتے ہیں کہ میں صحت میں جوان لڑکا تھا، میں عقبہ بن ابو معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا مکہ میں، میرے پاس رسول اللہ تشریف لائے، ابو بکر بھی ساتھ تھے، دونوں مشرکین سے فرار ہو کر آئے تھے۔ دونوں نے کہا اے نوجوان آپ کے پاس دودھ ہے کہ آپ ہمیں پلا دیں؟ میں نے بتایا کہ میرے پاس یہ بکریاں اور دودھ امانت ہیں، میں تمہیں نہیں پلا سکتا۔ پھر فرمایا کیا تیرے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس پر کوئی نر نہ کودا ہو ابھی تک، یعنی گابن بھی نہ ہوئی ہو ابھی تک؟ میں نے کہا ہے، میں پکڑ کر ان کے پاس لے آیا۔ ابو بکر نے اس کو مضبوط پکڑ لیا، رسول اللہ نے اس کے تھنوں کو پکڑ کر دعا کی، چنانچہ اس کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ ابو بکر ایک گہرا کٹورے نما پتھر اٹھا لائے، حضور نے اس میں دودھ نکالا، اس کے بعد انہوں نے اور ابو بکر نے دودھ پیا، پھر انہوں نے مجھے بھی پلایا، اور اس کے بعد انہوں نے کھیری سے کہا کہ اچک لے، یعنی سکڑ جا، تو وہ سکڑ گئی۔ کچھ دنوں بعد میں حضور کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے بھی اس پاک مقولے میں سے کچھ تعلیم فرمائیں قرآن میں سے۔ رسول اللہ نے فرمایا بے شک آپ سکھائے ہوئے لڑکے ہیں، میں نے حضور کے منہ سے 70 سورتیں سیکھی، میرے ساتھ ان کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ نمبر 17 ہمیں خبر دی ابو علی روزباری نے، اس نے عبداللہ بن مسعود سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں عقبہ بن ابو معیط کی بکریاں چرا رہا تھا، ایک دن رسول اللہ اور ابو بکر میرے پاس سے گزرے اور مجھ سے پوچھا کہ اے لڑکے کیا دودھ ہے؟ میں نے کہا کہ دودھ تو ہے مگر میں دودھ دوں گا نہیں، یہ میرے پاس امانت ہے۔ انہوں نے کہا کوئی ایسی بکری ہے جس سے ابھی تک نر نے جفتی ہی نہ کی ہو؟ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسی بکری پکڑ کر ان کے پاس لے آیا، حضور نے اس کی کھیری پر ہاتھ پھیرا تو اس کا دودھ اتر آیا، حضور نے اسے دوہا، اس کا دودھ نکالا، حضور نے خود بھی پیا اور ابو بکر نے بھی پیا۔ کہتے ہیں کہ پھر حضور نے اسے کہا کہ خشک ہو جا، وہ خشک ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ قول یعنی قرآن مجید سکھلائیے۔ کہتے ہیں کہ حضور نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے، آپ کم عمر لڑکے ہیں جو تعلیم دیے گئے ہیں۔ نمبر 18 ہمیں حدیث بیان کی ابو عبداللہ حافظ نے عمرو بن عثمان سے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام خالد کا یعنی سعید بن عاص کا قدیم تھا، اپنے بھائیوں میں سے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ اسلام کی ابتدا یوں ہوئی تھی کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اسے جہنم کے کنارے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، اس نے اس کی وسعت ذکر کی کہ بہت بڑی ہے جس قدر اللہ چاہے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کا والد ان کو جہنم میں دھکا دے رہا ہے اور حضور اس کو پیچھے سے کمر پکڑ کر بچا رہے ہیں کہ وہ اس میں گر نہ جائے۔ وہ ہڑبڑا کر بستر سے اٹھ بیٹھے اور کہنے لگے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ البتہ ضرور سچا خواب ہے۔ چنانچہ وہ پہلے ابو بکر صدیق سے ملے، انہوں نے وہ خواب ان سے بیان کیا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا تیرے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کیا ہے رسول اللہ نے، آپ ان کی اتباع کیجیے، عنقریب ان کی اتباع کرو گے اور ان کے ساتھ اسلام میں داخل ہوگے، حضور اس طرح تمہیں جہنم میں داخل ہونے سے بچا لیں گے اور تیرا والد اس میں گر جائے گا۔ پھر وہ رسول اللہ سے ملے، وہ مقام اجیاد کی طرف گئے ہوئے تھے۔ اس نے کہا اے محمد آپ کس کی طرف بلاتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ علیحدہ ہو جائیے اس دین سے جس پر آپ ہیں، پتھروں کی پوجا سے۔ نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان، اور نہ وہ یہ جان سکتے ہیں کہ کون ان کی پکار کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا۔ خالد نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ کہا، انہوں نے، لہٰذا رسول اس کے اسلام لانے پر بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد خالد وہاں سے غائب ہو گئے تھے اور پھر اس کے والد نے اس کے مسلمان ہونے کی خبر سن لی اور اس کی تلاش میں بندہ بھیجا۔ وہ اسے لے کر آیا تو اس کے والد نے اس کو سخت تنبیہ کی اور اس نے اپنی کھونٹی سے مارا۔ مارتے ہوئے اس نے اس کے سر پر اس کو توڑ دیا تھا اور دھمکی دی تھی کہ اللہ کی قسم میں تجھے کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں دوں گا۔ خالد نے کہا آپ اب مجھ سے میری روزی روک دیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے
رزق عطا کرے گا جس سے میں زندہ رہ لوں گا۔ پھر وہ رسول اللہ کے پاس منتقل ہو گیا اور ہمیشہ حضور کے پاس رہا۔ اگلی ہیڈنگ ہے ابو عبیدہ بن جراح کا قبول اسلام۔ نمبر 19 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو احمد بن عبد الجبار نے، ان کو ابن اسحاق نے، وہ کہتے ہیں کہ پھر اسلام لے آئے ابو عبیدہ اور ان کا نام عامر بن عبداللہ بن جراح تھا، اور ابو سلمہ اور ان کا نام عبداللہ بن الاسد بتایا تھا، اور اسلام لے آئے ارقم بن ابو الارقم مخزومی اور عبیدہ بن حارث۔ یونس نے کہا ابن اسحاق سے روایت کرتے ہوئے کہ پھر عثمان بن مظعون جمحی اسلام لائے، یہاں تک کہ وہ لوگ رسول اللہ کے پاس آئے اور مسلمان ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کئی لوگ قبائل عرب سے اسلام لائے، ان میں سے سعید بن زید بن عمرو بن نفیل بنو عدی بن کعب کے بھائی تھے، اور ان کی بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت خطاب عمر بن خطاب کی بہن، اور اسماء رضی اللہ عنہا بنت ابو بکر اور عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا وہ چھوٹی تھی، اور قدامہ بن مظعون اور عبداللہ بن مظعون دونوں جمحی ہیں، اور خباب بن ارت حلیف بنو زہرہ اور عمیر بن ابو وقاص زہری اور عبداللہ بن مسعود حلیف بنو زہرہ اور مسعود بن القاری اور سلیت بن عمرو بنو عامر بن لوئی کے بھائی عیاش بن ربیعہ مخزومی اور ان کی بیوی اسماء بنت سلامہ تمیمی اور نتیس بن حذافہ سہمی، عامر بن ربیعہ بنو عدی بن کعب کے حلیف عبداللہ بن جہش اسدی اور ابو احمد بن جہش اور جعفر بن ابو طالب اور ان کی بیوی اسماء بنت امیس اور حاتب بن حارث جمحی اور ان کی بیوی اسماء بنت مجلل اور حاتب بن حارث اور ان کی بیوی بنت یسع اور معمر بن حارث بن معمر جمحی اور صائب بن عثمان بن مظعون اور مطلب بن اظہر بن عبد عوف زہری اور ان کی بیوی رملہ بنت ابو عوف بن سبیرہ اور انہام اس کا نام نعیم بن عبداللہ تھا، یہ بنو عدی بن کعب کے بھائی تھے، اور عامر بن فہیرہ ابو بکر صدیق کے غلام، اور خالد بن سعید بن عاص اور ان کی بیوی حنینہ بنت خلف بن اسد بن عامر بن بیاضہ قبیلہ خزاعہ سے تھی، اور حاتب بن عمرو بن عبد شمس یہ بھائی تھے بنو عامر بن لوئی، اور ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ اور واقد بن عبداللہ تمیمی یہ حلیف تھے بنو عدی بن کعب کے، اور خالد بن بکیر اس کے ماں سوا دیگر نے اس میں اضافہ کیا ہے، اور عامر بن بکیر اور عاقل بن بکیر کا، اور کہا یونس ابن اسحاق سے کہ عامر بن یاسر یہ حلیف تھے بنو مخزوم کے اور صہیب بن سنان کے، اور ابن اسحاق نے کہا ہے کہ پھر لوگ گروہ در گروہ عورتوں اور مردوں میں سے اسلام میں داخل ہونے لگے، یہاں تک کہ اسلام کا ذکر مکے میں عام ہو گیا اور اس کی بات عام ہو گئی۔ جب یہ مذکورہ لوگ مسلمان ہو گئے اور ان کا معاملہ عام ہو گیا اور بات کو قریش نے بڑا قرار دیا اور حضور سے ناراض ہو گئے اور رسول اللہ کے لیے بغاوت اور حسد ظاہر ہو گیا، کئی لوگ ان میں سے حضور کے مقابلے میں آ گئے، ان کو حضور سے اور ان کے اصحاب سے بغض اور عداوت عام ہو گئی۔ ان میں سے ابو جہل بن ہشام اور ابو لہب تھے، اور ابن اسحاق نے ان کے نام ذکر کیے ہیں۔